السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 63 پر مشتمل ہے۔ میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور کچھ دوست تو بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ اس درس کو، اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سارے معاملہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اگر میرا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کر لیں۔ اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات پسند آئے تو لائک کر دیا کیجئے اور اس کو آگے شیئر کر دیا کیجئے، تو اس طرح یہ دیے سے دیا جلتا رہے گا اور اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے گا۔ اور اس سارے عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوعجبتم ان جاءکم من ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ آیت 59 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تبلیغ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم کا رد عمل کیا تھا۔ ان کے تلخ جملے اور دل کو چیر دینے والے الفاظ کہ وقت کے نبی کو کہہ رہے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو تمہیں گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اخلاق اور قوم کی خیر خواہی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے رہے۔ پیغمبر اور رسل میں برداشت اور صبر بردرجہ آتم پایا جاتا ہے، اور اخلاقیت کے اعلیٰ منصب پر یہ لوگ فائز ہوتے ہیں۔ اس آیت میں تبلیغ کا اسلوب تھوڑا سا بدلا ہے۔ فرمایا اوعجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آئی ذکر، خیر، اللہ کی طرف سے نصیحت، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم اگر اللہ سے ڈر جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آگے سبق بڑھانے سے پہلے سابقہ سبق کے متن کو ذہن میں رکھیے کہ پہلے پیغمبر حضرت آدم تھے، پھر ان کی نویں پشت سے نوح علیہ السلام ہوئے، اور حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان تقریباً 2000 سال کا جو عرصہ تھا، اس کے ابتدائی دور میں لوگ اسلام پر قائم رہے، توحید پر عمل پیرا رہے، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، تو عوام نے ان کی کمی محسوس کی۔ شیطان نے برگلا کر لوگوں کو ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ نیک لوگ تھے، یعنی جن کا ذکر پچھلے اسباق میں کر چکا ہوں، ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا، جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ تو جب یہ لوگ دنیا میں تھے تو انہیں دیکھ کر عبادت میں رہنمائی اور لذت ملتی تھی۔ اب ان کی شبیہیں اور مجمع بنا کر انہوں نے رکھے جائیں، تاکہ رکھ لیے اپنے عبادت خانوں میں، تاکہ ان کی کمی کا احساس نہ ہو، اور آہستہ آہستہ ان مجسموں کے آگے جھکنا اور پھر ان کی پوجا پار اور پرستش کرنا وہ شروع ہو گئی،
جب لوگ شرک کی دلدل میں پھنس گئے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نبوت عطا فرمائی۔ ابتدا میں ایک غلط فہمی لوگوں میں رہی کہ ایک انسان یا ایک آدمی جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یا نبی انسان نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ نبی کو انسان کہنا توہین ہے۔ دیکھیے، نبی یا رسول کو انسان کہنا ہرگز توہین نہیں ہے، البتہ نبی کو عام انسان یا اپنے جیسا انسان کہنا یہ ضرور ایک نبی کی توہین ہے، کیونکہ ایک نبی یا پیغمبر انسانیت کے جس اعلیٰ مقام و مرتبے پر فیض ہوتا ہے، وہ اس امت کے سب لوگ یعنی سب اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ، متقی سے متقی سب مل جائیں تو ایک پیغمبر یا نبی کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسان ہم نے نا کسی بھی انسان کو اچھا یا برا سمجھنے کا جو معیار ہم نے اپنا رکھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ دولت، شہرت، اقتدار، ہوشیاری، چلاکی، دنیاوی روب دبدبا یہ کامیابی کی دلیلیں نہیں ہے، بلکہ کامیابی وقت کے نبی کی اتباع میں ہے اور شرک سے بچنے میں ہے۔ اور اس آیت میں جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہی کہا کہ یہ بات تمہیں عجیب کیوں لگتی ہے کہ اللہ ایک انسان کو نبوت اللہ نے عطا کر دی ہے اور یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی نبوت کا جو ایک عہدہ ہے، جو ایک نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہی بنایا ہے۔ فرشتہ کبھی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ بس ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے گا، اور اسی میں کامیابی ہے، یعنی نبی کی اتباع اور فرما برداری میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بار بار شرک سے بچنے کی نصیحت فرماتے ہیں، تلقین فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء نے توحید کا پرچار کیا۔ اس بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔